الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہاتھوں کو سجدے کی حالت میں کیسے رکھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے ہمیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری والا کی حدیث ہے کہ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا۔ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو جب زمین پہ رکھتے تھے غیر مفترشن، تو وہ آپ پورا ہاتھ بچھا کر کے نہیں رکھتے تھے، نہیں کہ پورا ہاتھ اسے بچھا دیں، نہیں، یعنی کوئی آپ صرف ہتھیلی رکھتے تھے غیر مفترشن، آپ کو پورے ہاتھوں کو نہیں بچھاتے تھے، ولا قابضہما، اور نہ ہی ہاتھ کو ایسے سمیٹ کر کے رکھتے تھے، جس میں سے اسے چپکا کر کے سمیٹ کر کے نہیں رکھتے تھے، پتہ کیا چلا کہ پورا بچھانا نہیں یعنی صرف ہتھیلی رکھنا ہے، سمیٹنا نہیں یعنی پھیلا کر کے رکھنا ہے۔ دوسری حدیث اور دیکھیں میمونہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اس کی اور وضاحت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا، نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو الگ کر لیتے تھے، دور کر لیتے تھے، یعنی اپنے بغل سے، اپنے پہلو سے دور کر لیتے تھے، جسم سے دور کر لیتے تھے، حتی یری من خلفہ وضع یبتیہ، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آپ کے پیچھے ہوتا تو پیچھے سے نبی علیہ السلام کے بغل کی سفیدی اس کو نظر آتی، اس طرح ہاتھ کھلا رہتا تھا آپ کا، اس طرح سے آپ سجدے میں ہاتھ رکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، احمد بن جزر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جاف عضدیہ، نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ اپنے بازو کو، جاف عضدیہ، اس کو عضد بولتے ہیں، یہ عضد کا حصہ ہے، جب سجدے میں جاتے تھے تو آپ اپنے عضد کو دور کر لیتے تھے، اپنے بازو کو آپ دور کر لیتے، کس سے دور کرتے؟ عن جنبیہ، اپنے پہلو سے، اپنے بغل سے، جسم کے حصے سے آپ دور کر لیں، اسے ملا کر نہیں سجدہ کرتے بلکہ آپ اس کو دور کر لیں، جافا عضدیہ، آپ اپنے بازو کو دور کر لیتے تھے، کس سے؟ عن جنبیہ، اپنے پہلوؤں سے، حتی نأوی لہ، راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پر ہم لوگ شفقت کھاتے تھے کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی کہ آپ کتنا آپ دور کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے سجدہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، سنت کا اصل طریقہ ہے کہ سجدے میں آدمی پورا ہاتھ نہ بچھائے بلکہ ہتھیلی رکھے، اور سجدے میں آدمی ہاتھوں کو ایسے سمیٹے نہیں، جسم کے ساتھ سمیٹے نہیں بلکہ ہاتھوں کو کھلا رکھے، کھول کر کے رکھے، اور پہلو سے اور جسم کے اس حصے سے ہاتھ کیا ہوں؟ الگ ہوں، دور ہوں، اس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے۔ الا کہ آدمی اگر جماعت میں ہے اور اس کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو کسی کو مارنا اور تکلیف دینا بھی نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کھولے، اور زیادہ زیادتی نہ کرے کہ کسی اور کے ساتھ ہاتھ لگ جائے، ورنہ آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، اور اکیلے میں ہو تو پوری طرح سے اس طرح سے کھول کر کے پڑھنا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے اصل سجدے کا، اور یہ سب کے لیے ساتھ خاص سب کے لیے ہے، یعنی مردوں کے لیے صرف خاص نہیں ہے، عورتوں مردوں سب کے لیے یہ چیز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو سب کو ویسے ہی نماز پڑھنا جیسے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ رہا ہے، نہیں کہ آدمی اس کو خاص کر کے عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اس طرح سے تخصیص کرنا یہ کیا ہے؟ فالتو چیز ہے، بغیر بنیاد کی زبردستی کی چیز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اللہ اعلم، جزاکم اللہ خیرا، صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد۔